گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا. عامر صدیقی صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. میں بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کیا مودی کے لیے آخری وقت آ چکا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس احتجاج سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھارت میں نوجوان متحرک ہو گئے ہیں تو وہ دن پاکستان میں بھی اب قریب ہے یا دور ہے؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام اتنا اچھا ہے کہ ہمارے یہاں طلبہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں احتجاج ہو رہا ہے؟ یور اوپینین صدیقی صاحب. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، بھارت میں جو احتجاج ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس احتجاج تیار ہو چکا ہے. آپ گراؤنڈ پہ آنے کی دیر ہے. بھارت نے دیکھیں مودی کی جو پالیسیز تھیں وہ تو ٹوٹل مسلمان خلاف پالیسی تھی، جس کے اوپر وہ پہلے دن سے جب سے وزیر اعظم بنے آج تک وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. مگر وہاں جو احتجاج ہے، وہاں جو پیپرز لیک ہوا ہے، مگر ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اتنا بیوروکریسی کے اوپر حاوی نہیں ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں اس کا ہمیں رزلٹ ملے گا، کیونکہ بیوروکریسی وہاں پہ آزاد ہے. یا پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ یہ کچھ سیاستدان، چند سیاست خاندان جنہوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جو میڈم شیلا رضا کہہ رہی تھی، میں اس کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ آپ کی ناکامیاں ہیں. آپ نے لیاری یونیورسٹی کی بات کی. لیاری یونیورسٹی بالکل تباہ کن حالت میں ہے کہ آپ خود جا کے وزٹ کر کے تصویر شیئر کر سکتی ہیں. آپ نے جو میڈیکل کالج لیاری کی بات کی وہ 15 سال سے آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اور جو آپ سندھ میں تعلیمی نظام کی بات کر رہی ہیں وہ تعلیمی نظام کا یہ صورتحال ہے کہ 10 دن پہلے NAD نے اپنی ڈون اخبار میں چھپا تھا کہ سارے سندھ کے بچے ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں. تو یہ آپ نے ٹیچرز پرووائڈ کیے، یہ آپ کا تعلیمی معیار ہے کہ جب وہ NAD میں ٹیسٹ دینے آتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. اور جب آپ IBS سکر کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ سکر میں ہی کیوں ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کیا کراچی کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ان شہر کے بچوں کا کراچی میں ٹیسٹ لے سکیں؟ یہ بات سوچنے کی عوام کو ضرورت ہے کہ IBS سکر میں جاتے ہیں وہ لوگ پاس ہو جاتے ہیں اور وہی لوگ NAD یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیتے ہیں اور جب میڈیکل کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک میکینزم کے ذریعے IBA کو ہائر کیا ہے اور IBA ٹیسٹ لیتا ہے 5 سال کے نہیں ہے. اب جو بچہ 2 سال بعد گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس تو وہ اٹیمپٹ ہی نہیں ہوتی کہ جو آج اگر گریجویٹ ہو کے آ رہا ہے تو اگر وہ جاب پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ IBA کا ٹیسٹ ہر سال ہر 2 مہینے بعد نہیں ہوتا. وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ 5 سال کے نہیں وہ ٹیسٹ ویلڈ ہوگا. اب جنہوں نے اگزام دیا ہوا ہے تو 2029 تک ان کے پاس ویلیڈیشن ہے. تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں نے سندھ کا وہ حال کیا. یہ 18ویں ترمیم تھی کہ جس سے چند خاندان تو امیر ہوئے، انہوں نے پورے پاکستان کا نظام مفلوج کیا، بجلی گھر لگائے اور چند خاندانوں نے لگائے. وہ خاندان امیر ہوئے. اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے آج 78 لاکھ سندھ کے بچے اسکول سے باہر ہیں. اور جو یہ نظام انہوں نے متعارف کروایا ہے ہیڈ ماسٹر کا، اس میں 18 ارب روپے ان ٹیچرز کو ملے ہیں. اور آپ جائیں کیمرہ لے کے کسی ایک اسکول میں، میرے اپنے حلقے میں کام نہیں ہوا، میں نے لیٹر لکھا سیکریٹری ایجوکیشن کو کہ اینٹی کرپشن کو موو کریں کہ سارے پیسے ڈرا ہو گئے، کسی اسکول میں ایک رنگ کی بالٹی تک خرچ نہیں ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے بڑا منظم طریقے سے کرپشن کا راستہ کھولا ہے. پہلے ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کرتا تھا، اب ٹیچرز کے جب پاس پیسے چلے گئے، اب DO کے پاس کوئی اختیار نہیں. HM نے سارے پیسے ڈرا کیے، ٹوٹل ایڈوانس پیمنٹ ہوئی اور کوئی اسکولوں میں کام نہیں ہوا. آج کہاں ہے سندھ کے اندر تعلیم؟ میں نے بھی سرکاری اسکول سے پڑھا ہے. ان سرکاری اسکولس کی آپ حالت جا کے دیکھیں. آپ کشمور کنکوٹ پہ جائیں، کہاں ہیں آپ کے اسکولس؟ کہاں ہیں آپ کے بچے؟ آپ کے نے تو جب 2010 کے میں آپ نے جب یہ سبجیکٹ لیا تھا تو آج 78 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. آپ کی یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے؟ آپ کراچی یونیورسٹی کو بتا سکتی ہیں کہ کبھی آپ گئی ہیں کراچی یونیورسٹی آج کس حال میں ہے؟ آج ہم کیوں PhD بچے نہیں نکال پا رہے؟ سارے بچے احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں بھارت کی طرح؟ کیا ان کو ڈر ہے کسی چیز کا؟ نہیں، وہ احتجاج تو جب کریں گے نا، ان کو اس سسٹم پہ اعتماد نہیں رہا نا. یہ جو سسٹم بیٹھا ہوا ہے، جو چند خاندانوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، ان کو اس سسٹم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. اب احتجاج تیار ہو چکا ہے، اب وہ احتجاج ہوگا کہ جو ان خاندانوں سے جان چھڑانی ہوگی اگر ملک کو آگے نکالنا ہے تو. بالکل ٹھیک. شیلا صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی شیلا صاحب. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ شاید ان کی نالج میں نہیں ہے کہ آج سے 7 سال پہلے ہی، 8 سال پہلے کہہ دیں، 4تھے نمبر پر پاکستان میں لیاری میڈیکل کالج آیا تھا اور اس میں توسیع ہو رہی ہے. بہترین، جب تک نیپا پہ قائم نہیں ہوا تھا کووڈ کا سینٹر، سب سے بہترین کووڈ سینٹر لیاری ہاسپٹل میں تھا.
اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جائیں اس میں دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور دوسری جگہ سے وہاں کے ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں, وہاں پہ پروفیسرز اپوائنٹ ہوئے ہیں. جتنے برے لیاری کے حالات ماضی میں رہ چکے ہوں, لیکن وہاں پہ ایک دن حالات کی وجہ سے نہ کالج بند ہوا نہ یونیورسٹی بند ہوئی. جہاں تک ٹیچرز کی کمی کا بھی یہ معاملہ ہے, 60,000 سے زیادہ اسکول ٹیچرز کو باقاعدہ ٹیسٹ لے کر صرف سندھ نے اپوائنٹ کیا, ان پہ ایک مسئلہ نہیں آیا. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, ان لوگوں نے سب نے ٹیسٹ وغیرہ دیے اور وہ ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے اور ان کی بہترین ٹریننگ ہو رہی ہے. میں نے کہا سب اچھا نہیں ہے, لیکن ایک ٹریک پہ ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ کراچی میں آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اور اس میں اسکولز بھی آتے تھے, کوئی ایک ماڈل اسکول, کوئی ایک ماڈل ہاسپٹل نہیں تھا آپ کے پاس. لیکن آج ایک بہتری کا ٹریک ہم نے پکڑا ہے. میں مانتی ہوں کہ یہ ہے معاملات, لیکن کیا سندھ مدرسۃ الاسلام کو یونیورسٹی نہیں بنایا, کامکس کالج کی یونیورسٹی نہیں بنایا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے. اس ملک کو بہت ضرورت ہے ہر شعبے میں ایک منظم نظام کی اور منظم چلانے والوں کی. میں اچھی طرح جانتی ہوں. نیازی صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. آخری جملہ. جی. میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ دیہی سندھ جا کر لوگ اپنے پیپر سے پاس ہو جایا کرتے تھے ماضی میں, لیکن اس کی ٹکر میں کراچی کے سسٹم کو جس طرح سے ماضی میں بگاڑا گیا, میں گواہ ہوں. میں نے بھی کراچی سے انٹر کیا ہے, حیدرآباد سے میٹرک کیا ہے. میں اپنا منہ نہیں کھولنا چاہتا, اگر منہ کھول دوں گا تو پھر بہت سارا پنڈورا باکس کھل جائے گا. اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے آنرز اور فزیولوجی میں اور ماسٹرز کیا ہے. بہت اچھے حالات تھے. میڈم نیازی صاحب ناراض ہو جائیں گے میڈم, انہوں نے بہت صبر کیا ہے آپ کی اجازت سے. نیازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صابرین میں رکھے. آپ کی نظر میں بھارت جو 35,000 PhD سال کے پیدا کرتا ہے, وہاں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان جس نے 1947 سے 35,000 PhDs پیدا کی ہے, وہاں طلبہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں, جبکہ سسٹم ہمارا بھی تباہ ہے. آپ کا نظریہ نیازی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتوئی اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ پنپ رہی ہے. ہاں اب آ کے وہاں پہ سسٹم جب سے مودی آیا ہے, اس کا جو RSS ایجنڈا ہے, اس نے ان کے سماجی اور عمرانی معاہدہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا ہے. اور پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجے بھی آ رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس نے ایک عام لوگوں کے بارے میں جو کاکروچ کا لفظ استعمال کیا, اس سے پورے انڈیا کے اندر جو نوجوانوں کے اندر جو تحریک سٹارٹ ہوئی اور وہ بڑھتے بڑھتے مختلف موضوعات کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں طلبہ یونین بھی ہیں. پاکستان میں چونکہ طلبہ یونین جب بحال تھی اس وقت اس مختلف وجوہات کی بنیاد پہ بند کرنی پڑی, اور آج تک وہ جو نرسری ہے, 2 نرسریز ہیں جو پولیٹیکل مائنڈ کو جو ہے نا گروم کرتی ہیں. سب سے پہلے جو لوکل باڈی سسٹم تھا وہ ہمارا جو ہے اس طرح پنپ نہ سکا. اسی طریقے کے ساتھ طالبہ یونین تھی, وہ نہ پنپ سکی. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں احتجاج جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا یا نہیں ہو سکتا, یا طلبہ کے اندر اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی اس طریقے کے ساتھ لوگوں نے باہر نہیں نکلے جیسے نکلنے کا حق تھا. پھر آپ پاکستان کا جو تعلیمی سسٹم ہے یا ان کا تعلیمی سسٹم ہے, اس کا بغور جائزہ لے